آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ چلا وہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اس کے آل میں امامت کا یہ سلسلہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، جس کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیۃ الجاہل فی النار۔ جو شخص زمانے کے امام کو پہچانے بغیر مرا وہ جہالت کی موت مرا اور جاہل جہنم میں ہیں۔ تو ہمارے یہاں پہ علم اور جہالت کے درمیان جو حد فاصل ہے تو وہ امام علیہ السلام کی معرفت۔ بھائی کہتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ والجاہل فی النار، جو اس حالت میں مرا کہ اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا اور جاہل جہنم جائے گا۔ اب ذرا ہم دیکھتے ہیں کہ امامت کے قائل حضرات جو امام کو مانتے ہیں انہوں نے امام کو کتنا پہچانا اور کس نے پہچانا کس نے نہیں پہچانا، جس نے پہچانا اس نے کتنا پہچانا، اس کی وضاحت ہم بالکل شروع سے کریں گے۔ دیکھیے سب سے پہلے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ امام اول ہیں، یعنی اس امت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلا امام ہے، اور جو حضرات امامت کے عقیدے کو مانتے ہیں اور قرآن و حدیث سے جو استدلال کرتے ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلا امام مانتے ہیں۔ یہاں بھی بہت سارے ایسے سوالات ہیں وہ ہم نہیں کریں گے، اس سے آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے تمہیدی طور پر آپ یہ بات جانیں کہ اسماعیلی بھائیوں کے ہاں امام جو ہوتا ہے وہ ہر زمانے میں موجود ہوتا ہے، اور امام ایک ہوتا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہوتے، اور امام جو ہے وہ اس کا والد بھی امام ہونا ضروری ہے، والد امام ہوگا پھر بیٹا امام ہوگا، اور والد کی زندگی میں بیٹا امام نہیں ہو سکتا، والد کا جو بڑا بیٹا ہوگا وہی خود بخود امام ہوگا، اور وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، منصوص من اللہ ہوگا۔ یہ سارے عقائد ہیں، ان عقائد کو سامنے رکھ کر کے ہم آگے چلیں گے کہ مطلب یہ ہوا کہ جس طرح دیگر تمام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، لہٰذا نبی کو نبی نہ کہنا یہ کہ یہ نبی نہیں ہے یہ کہنا کفر ہے۔ اسی طرح کسی غیر نبی کو یہ کہنا یہ نبی ہے یہ بھی کفر ہے، یہ دو کفر ہے، یعنی کسی نبی کو غیر نبی کہنا کفر ہے، غیر نبی کو نبی کہنا کفر ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان حضرات کے ہاں امام کو غیر امام کہنا بھی کفر ہے، غیر امام کو امام کی جگہ لا کر کے کھڑا کرنا یہ بھی کفر ہے۔ اب ذرا دیکھتے ہیں، سب سے پہلے جو ہے امام جب شہید ہو گئے ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ، یہ دو شخصیات موجود تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون امام ہے؟ اصول کے مطابق جو ہے یہ امام ہونا چاہیے کیونکہ یہ بڑے ہیں، جبکہ یہ حضرات جو ہیں وہ ان کو امام ہی تسلیم نہیں کرتے، جبکہ اصول کے مطابق بڑا بیٹا امام ہوتا ہے۔ جب یہ امام آپ نہیں تسلیم کرتے ان کو امام کہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ یہ امام تھا تو آپ نے امام کو نہیں پہچانا، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیۃ والی حدیث آپ کے اوپر فٹ آ جاتی ہے۔ اگر کسی نے ان کو امام تسلیم نہیں کیا، ان کو کیا، تو ان کے ماننے والے اس کو نہیں پہچانا، اس کا مطلب ہے ان کے ماننے والے اگر ان کو امام کہتے ہیں تو یہ خدا نخواستہ اگر امام ہوا تو یہ گئے، اگر یہ صحیح امام تھا تو ان کے ماننے والے یہ گئے، اور بہرحال اسماعیلی کمیونٹی جو ہے ان کے بڑے ان کو امام تسلیم نہیں کرتے، اور وہاں دو قسم بناتے ہیں، امام مستقر، امام مستودع، اس طرح کی وہ بات کرتے ہیں۔ بہرحال اس کو امام مستقل یا امام جو مستقر ہوتا ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالی یہ اس نسل سے امام ہے، اور اسی زمانے کے اندر اس نسل سے زید نفس زکیہ بہت ہی پرہیزگار انسان ہے، اس لیے اس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے دور کے اندر بادشاہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور اعلان جہاد کیا تھا، جبکہ انہوں نے جہاد کے موقوف ہونے کا کیا فتویٰ دیا تھا کہ جہاد نہیں ہے، جہاد جب امام مہدی آئیں گے تو وہی ان کی قیادت میں کی جائے گی تاکہ آل رسول کی نسل جو ہے وہ آگے بڑھے۔ تو اب یہاں سوال یہ ہے کہ کچھ حضرات جو زیدی فرقہ ہے وہ ان کو امام تسلیم کرتے ہیں اور ان کو امام تسلیم نہیں کرتے۔ اگر یہ امام ہوا خدا نخواستہ
تو یہ لوگ جو ہے گئے کیوں ممات ولم یعرف امام الزمانی ولی حدیث ان پر صادق آتی ہے. لیکن اگر یہ امام ہوا، کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ کون امام ہے، تو اگر یہ امام ہوا تو اس کے ماننے والے گئے کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے امام کو صحیح نہیں پہچانا. یہ بھول بھلیاں ہیں، ان کے بیچ سے آپ نکل کے آتے ہیں کہ کس نے کتنا امام کو پہچانا، یہ سارے آگے واضح ہو جائے گا. یہاں سے سب سے بڑا سوال ہے، یہاں سوال یہ ہے کہ امام جعفر صادق جو ہے اپنی زندگی میں اپنے بڑے بیٹے امام اسماعیل کو امام بناتے ہیں. ٹھیک ہے، اپنی زندگی میں ان کو امام بناتے ہیں. اب یہ عقیدہ پہلے سے آپ نے سنا ہے کہ ایک زمانے میں ایک امام ہوگا، دو نہیں ہوں گے. اس کا مطلب ہے جب تک یہ زندہ ہے یہی امام ہے، یہ امام نہیں ہے. امام کا انتقال اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا بیٹا پیدا نہیں ہوگا، اور اس کا بیٹا پیدا ہونا بھی ضروری ہے، کیونکہ قیامت تک جو ہے امامت چلے گی. ازل سے امامت ہے، ابد تک امامت چلے گی. اسماعیلی عقیدہ یہ ہے. اس لحاظ سے ہر امام کا بے اولاد ہونا، کہ اس کی نرینہ اولاد نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. لہٰذا جب امام کا بیٹا ہوگا وہ امامت کے قابل ہوگا تو وہ امام بنے گا. پھر جو ہے نا والد جو ہے اس کا انتقال ہو جائے گا، کیونکہ امام ہر زمانے میں حاضر ہونا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو امام بنایا، پھر سوال یہ تھا کہ امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر وحی کی تھی کہ آپ جو ہے میری طرف سے جو ان کو امام بنا دے، منصوص من اللہ ہے، ان کو آپ امام بنا دے؟ تو کیا ان کو وحی کی تھی، یا کس طریقے سے ان کو بتایا تھا کہ آپ اس کو امام بنائیں؟ بالفرض ہم مانتے ہیں چلو اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ آپ اس کو امام بنائیں. تو پھر انہوں نے جب ان کو امام بنایا، ان کی زندگی میں ہی ان کا انتقال ہو گیا اسماعیل کا، یعنی والد کی زندگی میں ہی ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا. تو کیا وہ امام بن سکا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانے میں دو امام نہیں ہوتے. یہ امام زندہ ہے، ان کو امام بنایا، اور ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا. تو ایک سوال تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو امام بنوایا تھا تو یہ تو امام بنا ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے انتقال کے بعد امامت ان کو منتقل ہو گیا. ایک زمانے میں دو امام نہیں ہو سکتے. جب یہ امام نہیں بنا، اللہ پر سوال ہے تو کہ اللہ نے کیسے امام بنایا کہ جو امام بن ہی نہ سکا. یہاں سے ایک فرقہ جو دیگر کو امام مانتے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اللہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. بدع کا جو عقیدہ ہے وہ یہاں سے پیدا ہوا. ٹھیک ہے. اب دوسرا سوال یہاں یہ ہے کہ جب انہوں نے ان کو امام بنایا لیکن ان کا انتقال ان کی زندگی میں ہوا، تو کچھ حضرات نے ان کو امام مانا، کچھ حضرات نے ان کو امام مانا. ان کے امام مانے والے آگے اثنا عشری بنے، اور کچھ حضرات نے ان کو امام مانا. عبدالافتح وہ افتحی جو ہے فرقہ بنا، اور کچھ نے ان کو امام مانا جو اسماعیلی فرقہ کہلاتا ہے. سوال یہاں بھی یہی ہے کہ اگر یہ امام تھا تو یہ دو فرقے جو ہے یہ ممات ولم یعرف امام الزمانی، اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا. اگر یہ امام تھا تو ان دو فرقوں نے ان کو نہیں پہچانا، اگر یہ امام تھا تو انہوں نے نہیں پہچانا. پھر وہی بات آئی ہے کہ کس نے امام کو پہچانا، کس نے نہیں پہچانا. اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ان کے وفات کے بعد یہ امام بنا. یہ اسماعیلی مذہب جو ہے اس میں محمد کو امام مانا گیا، اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام کے والد کا بھی امام ہونا ضروری ہے. جب انہوں نے ان کو امام بنایا تھا، ان کی زندگی میں ان کا انتقال ہو گیا، ان کی وفات کے بعد یہ امام بنا. تو ٹھیک ہے، یہ اگر امام بنا ہے تو بیچ میں یہ تو امام نہیں بن سکا، اس لیے کہ والد زندہ تھا امام، تو اس کی زندگی میں تو امام نہیں بن سکتا. لہٰذا ان کا امام بننا یہ درست نہیں ہوا، یہ امام نہیں بنا. جب امام یہ نہیں بنا تو یہ بھی امام نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام کے والد کا امام ہونا ضروری ہے. قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں ذریۃ بعضها من بعض اور وجعلها کلمۃ باقیۃ فی عقبہ. ان دو آیتوں سے استدلال کر کے کہتے ہیں کہ امام وہ ہوتا ہے جس کا والد بھی امام ہو. جب یہ امام نہیں تھا تو یہ بھی امام نہیں، اور اس کے بعد یہ امام بنے. اس زمانے میں یہ کچھ لوگوں نے ان کو امام مانا، کچھ نے ان کو امام مانا، کچھ نے ان کو امام مانا. یہ حمدان ان کے بعد کہا کہ محمد جو ہے یہ مہدی ہے، کیونکہ ان کا نام بھی مہدی ہوگا، حدیث میں آتا ہے. تو یہ مہدی تھا، یہ آخری امام تھا. اس کے بعد انہوں نے اپنے فرقے کو الگ کیا. حمدان قرامتی فرقہ جو تھا، جس نے خانہ کعبہ پر حملہ کر کے حاجیوں کو قتل کیا، حجر اسود کو چرا کر لے گیا تھا. اس کا گھوڑا جو ہے وہ مطاف کے اندر کھڑا ہو کر جب پیشاب کیا تھا، اس نے بولا تھا کہ میرا گھوڑا بھی میرا عقیدہ جانتا ہے کہ یہ مقدس جگہ نہیں ہے، یعنی اس کا احترام نہیں ہے. یہ وہ فرقہ ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ امام تھا تو یہ لوگ جو ہے انہوں نے نہیں پہچانا ان کو، اگر یہ امام تھا تو ان دو نے نہیں پہچانا، اگر یہ امام تھا انہوں نے نہیں پہچانا. تو یہ بھول بھلیاں ہیں. یہ سارے سوالات اس پر اٹھتے ہیں. تو لہٰذا ان سارے سوالات کے آپ کے اوپر ہوتے ہوئے
آپ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ تو آخر میں یہ میں ایڈ کرتا ہوں کہ میں نے واضح کیا کہ اس جگہ پر جو بڑا سوال تھا کہ ان کے بعد جو ہے یہ ان کی زندگی میں فوت ہوا، امام نہیں بن سکا، تو ان کی زندگی کے بعد یہ امام بنا۔ جب یہ امام بنا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کا امام بننا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ امام کے والد کا بھی امام ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا جب یہ امام نہیں ہے تو اس نسل سے آگے اسماعیلی مذہب کے اندر جتنے بھی امام آ رہے ہیں وہ امام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ ان سب کے اوپر یہ صادق ہے۔ ایک جگہ پہ سلسلہ کٹ گیا، منقطع ہو گیا کہ امام کا والد بھی امام ہونا ضروری ہے۔ جب والد امام شرعی اعتبار سے ان کے اصولوں کے مطابق والد امام نہیں تھا، بیٹا بھی امام نہیں تھا، اس کے بعد والا نہیں تھا، اس کے بعد والا نہیں تھا، یہ جتنا آگے جائے گا وہ امام نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اوپر والا امام نہیں ہے۔